ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اب رمضان تو کنارے پر آ گیا، ختم ہو رہا ہے۔ آپ حضرات بھی انشاءاللہ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ رمضان کے اکثر حصے میں جو بات چلتی رہی ہے وہ یہی تھی کہ اللہ کے ذکر کی پابندی ہونی چاہیے، اور یہ کہا گیا تھا کہ پابندی کا نہ ہونا یہ بڑی خراب بات ہے، ذکر کے فائدے کو محدود کر دینے والی چیز ہے۔ یوں سمجھا جائے کہ ذکر کا فائدہ نہیں ہوتا، یعنی ذکر کا فائدہ ہے اللہ کی محبت، جس ذات کا ذکر کیا جاتا ہے مذکور کی محبت، وہ محبت حاصل نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ذکر ہو گیا، گنڈے دار ذکر ہوا، اس سے اللہ کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ اسباب بتائے تھے کہ پابندی کیا نہ ہونا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ یہ بتایا گیا تھا کہ ذکر کا ہونا، ذکر کی مقبولیت کا ہونا، اللہ کی عبادت کا ہونا، اس کی مقبولیت کا ہونا، اس کا سب سے بڑا مدار رزق کے اوپر ہے۔ اگر حلال ہے تو توفیق ذکر کی ہوگی، اگر حلال ہے تو نماز کی توفیق ہوگی، قرآن کی توفیق ہوگی، اگر حلال ہے تو عند اللہ مقبولیت ہوگی۔ اگر جو کما رہا ہے، جو پیٹ میں ڈال رہا ہے، جس سے طاقت بن رہی ہے، جس سے نماز میں اٹھنا بیٹھنا ہے، جس سے حج میں چلنا پھرنا طواف کرنا ہے، جس سے زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ ساری طاقت حرام کھا کر کے بنی ہے۔ اللہ جانتا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی مقبولیت عند اللہ نہیں۔ دعا مانگ رہا ہے، دعا کی قبولیت عند اللہ نہیں ہوگی۔ میں نے یہ بتایا بھی تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر کے کہا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں جو دعا کروں وہ دعا مقبول ہو جائے، میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، جو مانگوں اللہ وہ دے دے۔ تو آپ نے اس وقت ان کے لیے دعا نہیں فرمائی، اگر دعا فرما دیتے تو اس کا فائدہ حضرت سعد کو پہنچتا، وہ مستجاب الدعوات ہو جاتے، امت کو کیا فائدہ پہنچتا۔ آپ نے دعا مستجاب الدعوات مقبول دعاؤں والا بننے کا طریقہ بتایا،
کیا مطلب؟ ساتھ اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو یہ طریقہ اپنا لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ تم ہی نہیں، ساری دنیا میں میری امت کا کوئی آدمی آج یا آج کے 1400 سال کے بعد اگر کوئی مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے تو جو میں طریقہ بتا رہا ہوں وہ طریقہ اپنا لے، مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ جو مانگے گا اللہ وہ دے دے گا۔ کیا طریقہ؟ ایک لفظ فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوت، اے سعد اپنے کھانے پینے کو، کمانے کو، اوڑھنے کو، پہننے کو حلال بنا دے، مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس پیٹ کے اندر حرام جاتا ہے نہ اس کی دعا مقبول ہوگی، نہ نماز مقبول ہوگی، نہ حج مقبول ہوگا، نہ صدقہ مقبول ہوگا، کچھ مقبول نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ میں چلا گیا تو جب تک اس کا اثر رہے گا 40 دن تک نماز مقبول نہیں ہوگی۔ ذکر کہاں سے مقبول ہو جائے گا؟ دعا کہاں سے مقبول ہو جائے گی؟ یہ پوری کوشش کرنی چاہیے آدمی کو کہ لقمہ حرام پیٹ میں نہ جائے۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے، ذکر کی قبولیت، ذکر کی توفیق، ذکر کی پابندی، ذکر کے اثرات، یعنی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ ہر آدمی کماتا ہے، بغیر کمائی کیسے زندگی گزرے؟ اپنا پیٹ بھرنا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، بیوی کا پیٹ بھرنا ہے، ماں باپ کا بوجھ ہے، ان کی ضرورت ہے۔ کمانے کی ممانعت اسلام نے نہیں کی، چاہے کروڑ پتی بن جاؤ، ارب پتی بن جاؤ، یہ نہیں اسلام کرتا۔ بدھ مذہب جو ہے یہ کمانے کی نفی کرتا ہے۔ جتنے بدھ مذہب کے ماننے والے، دنیا کو چھوڑنے والے یہ کپڑے پہنتے ہیں، یہ صبح کو نکل جاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، جو مل جاتا ہے اسے کھا لیتے ہیں۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، کماؤ، خوب کماؤ، جتنا چاہے کماؤ۔ اس کی کوئی مناہی اسلام کے اندر نہیں ہے، لیکن کماؤ، حلال کماؤ۔ بڑے بڑے صحابہ دولت مند تھے، کروڑ پتی لوگ تھے۔ ایک صحابی ہیں، جب ان کا سامان تجارت آیا اللہ کے نبی کے بعد، ان کے بیٹے ہیں ابو سلمہ، تو مدینہ منورہ کے بازار میں جگہ نہیں رہی، اونٹوں سے شور مچ گیا۔ عبد الرحمن کا سامان آیا ہے، سامان تجارت۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے چند دن گزرے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابھی تو اللہ کے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے چند دن گزرے ہیں، اور تم نے اپنے دل کو دنیا سے اتنا لگا لیا کہ تمہارا
سامان تجارت اونٹوں پر آیا تو بازار تمہارے اونٹوں سے بھر گیا. تو فرمایا کہ یہ تو میرا کاروبار ہے، میرا دل لگا ہوا نہیں ہے. یعنی ایسا دل جو اللہ کو بھلا دے، یہ بات نہیں ہے. اور میں ابھی دکھلاتا ہوں آپ کو. سامان اتر گیا، مدینے کے لوگ آنے لگے. کوئی کہتا تھا کہ 10 من دے دو، کوئی کہتا تھا 50 من دے دو، کوئی 20 من دے دو. وہ ہر ایک سے کہتے تھے کہ میں نے بیچ دیا. تو لوگ کہنے لگے کہ کون ہے پونجی پتی کہ تمہارا اتنا سامان اس نے ایک آدمی نے لے لیا. بھائی خریدنے والے تو ہم ہیں، ہم آ رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ بیچ دیا. تو فرمانے لگے کہ میں نے اس ذات کو بیچ دیا جو ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے. سارا مال صدقہ کر دیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ میری تجارت ہے. کمانے کی کوئی منائی نہیں ہے. انہوں نے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو آپ کی 9 بیویاں تھیں امہات المومنین. آپ یہ فرمایا کرتے تھے یہمنی امرکن بعدی. میں جب یہ سوچتا ہوں کہ میرے بعد تم زندگی کیسے گزارو گی، تم میرے دل کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، ہم ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے مجھے کہ تمہاری زندگی کیسے گزرے گی. تو ان کے بیٹے ہیں ابو سلمہ، ان کو بڑی عجیب دعا دیتی ہیں. فرماتی ہیں انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں کھجور کا ایک بہت بہترین باغ اور بڑا باغ وقف کر دیا امہات المومنین کے لیے. اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میرے بعد کیسے زندگی گزرے گی، اس کی جتنی آمدنی ہے سب امہات المومنین جو 9 مائیں ہیں ہماری ان کے اوپر خرچ ہوگی. چنانچہ انہیں کے اوپر خرچ ہوتی تھی. وہ جب سب بیویاں دنیا سے چلی گئیں تو اس باغ کو بیچا گیا. تو اس زمانے میں وہ باغ 40,000 درہم کا بکا تھا. اس زمانے میں، آج تو کروڑوں کا باغ ہے. وہ اگر ہوتا تو ان کے بیٹے تھے کہتے ہیں سق اللہ اباک من سلسبیل الجنہ. تیرے باپ کو اللہ جنت کا جو چشمہ ہے جس کو قرآن میں اس کا نام سلسبیل کہا گیا ہے، اللہ تیرے باپ کو جنت کے چشمہ سلسبیل کا پانی پلائے. اللہ کے نبی کے بعد انہوں نے ہمارے لیے بڑا قیمتی باغ وقف کر دیا. اس کے آمدنی سے ہم لوگ اپنے کام کو چلا رہے ہیں. اس کا بدلہ تجھے تیرے باپ کو اللہ یہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی. تو کمانے کی کوئی بڑے بڑے دولت مند لوگ تھے، صحابہ بھی تھے، یہ نہیں کہ سارے دولت بہت فقیر بھی تھے، لیکن دولت میں اگر اللہ کا نبی منع کرتا تو ایک کوڑی بھی اپنے پاس نہ رکھتے. لیکن منع نہیں فرمایا، جتنا چاہے کماؤ، حلال کماؤ، نیت بھی حلال رکھو.
اگر رکھو گے تو اس کمائی کے اندر کوئی اس سے عبادت کی توفیق ہوگی. میں کہتا ہوں ذکر اللہ کی توفیق ہوگی، پابندی ہوگی. نہیں ہوگا کہ دل نہیں لگتا، دل لگنے لگے گا. جب تمہیں ایک ایک پیسہ کمانے کے اندر، ایک ایک پیسہ خرچ کرنے کے اندر تم کو اللہ یاد رہتا ہے، کماتا ہے تب کہ دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے، خرچ کرتا ہے تب اللہ دیکھ رہا ہے، تو تجھے خیر کی توفیق اللہ دے گا. اور یہ اتنی اہم چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کا قدم قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے سے آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک اللہ اس سے 5 سوال نہ کر لے اور وہ 5 کا جواب نہ دے دے. ہر آدمی کو جواب دینا ہے. یہ ہمارے اوپر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کرم ہے، عنایت ہے. جو امتحان ہونا ہے اس کا پرچہ تھوڑی دنیا میں بتایا جاتا ہے. بتا دے تو امتحان کیسا. اللہ کے نبی نے ہمارا جو میدان معاشر میں امتحان ہونا ہے دنیا میں بتا دیا، تیاری کر کے جانا. ان میں سے 2 سوال مال کے بارے میں ہوں گے. فرماتے من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ایک ایک پیسے کا حساب اللہ پوچھے گا، لوگ کہاں کہاں سے کمایا تھا. ہو گیا، یہ بتاؤ کہاں کہاں خرچ کیا. جھوٹ بول نہیں سکتا ہے. اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آدمی نختم علی افواہہم، ان کے منہ، جھوٹوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے. ہاتھ سے کہیں گے بتاؤ یہ کمایا تھا حرام تم سے کمایا تھا. آپ کے ہاں ٹھیک ہے، جھوٹا ہے، ہمیں سے تو کموایا تھا حرام. پیر کہے گا گئے تھے قتل کرنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے. کہاں گئے تھے؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں تو گئے تھے. جھوٹ نہیں بول سکتا. مطلب یہ ہے کہ بنیادی چیز یہ ہے. دوسری چیز اللہ کے ذکر کا شوق ہونا، ذوق ہونا، پابندی ہونا، قبولیت کا ہونا. موقوف دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کریں. گناہ کی نحوست آدمی کو اللہ کے ذکر کی طرف نہیں چلنے دیتی. گناہوں کی نحوست، اس لیے کہ گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ذکر اللہ سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو گناہ کرتا ہے تو رضا کہاں سے ہوگی؟ گناہ کی وجہ سے ناراضگی ہی بڑھتی رہے گی. تو توفیق ذکر اللہ کی کہاں سے ہوگی اور پابندی کہاں سے ہوگی؟ آدمی کو پتہ چل جائے کہ اس کام کے اندر گناہ ہے، رک جائے، توبہ کرے، استغفار کرے، دوسرے کا حق ہے ادا کر دے.
ادا نہیں کر پاتا ہے ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر معاف کرا لے، مگر اپنی گردن کے اوپر لیے یہ چاہتا ہے کہ ذکر اللہ بھی ہو، قبولیت نہیں ہوگا۔ اور اگر موت آ گئی تو پھر قیامت کے دن کہاں کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا۔ اس لیے آپ حضرات جائیں گے، بال بچوں کے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے، اپنے کاروبار کے اندر لگیں گے۔ اگر ذکر اللہ کا شوق ہے اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے ذکر سے حصہ ملے، شوق ہو، پابندی ہو، محبت اللہ سے پیدا ہو جائے، تو میرے بھائی یہ ضروری ہے کہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ پھر بھی اگر گناہ ہو جائے، آدمی معصوم تو ہے نہیں، نبی تو ہے نہیں آدمی کہ معصوم ہو، اگر گناہ ہو جائے تو متقی جنہیں کہا گیا ہے، جن لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے، ان کی صفت بتائی گئی ہے کہ جب کبھی اول تو گناہ سے بچتے ہیں، لیکن اگر گناہ ہو جاتا ہے تو ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہیں اور رو رو کر کے اللہ سے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ کام کرنا چاہیے اور اس کا پختہ ارادہ کرنا چاہیے۔ جا رہے ہیں آپ لوگ، پھر کون جانتا ہے ہم رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں، کون رہتا ہے کون جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی نصیحت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہے، اللہ کے رسول نے اپنی امت کو دی ہے۔ وہی بات یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی کمائی کو حلال کرو اور گناہوں سے حتی الامکان بچو۔ اگر پھر بھی ہو جائے تو اللہ سے رو رو کر کے معافی مانگو۔ میں نے کہا تھا کہ حدیث میں ترمذی کیا آتا ہے کہ اپنے نفس سے حساب لیتے چلو، حاسبوا انفسکم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ ہر نماز سے پہلے 5 منٹ بیٹھ کر یہ سوچو کہ عصر کی نماز سے کہ میں نے ظہر سے لے کر اب تک کیا کیا گناہ کیے ہیں، کون سا اللہ کا گناہ کیا، کون سا کسی بندے پر ظلم کیا۔ بیٹھ کر کے ابھی مسئلے کو صاف کر لو، اللہ سے بھی مانگ لو مغفرت۔ اور اگر کسی کے حق کو طلب کیا ہے تو سمجھ لو عصر کے بعد جا کر کے اس سے دے دو یا اس سے ہاتھ بھائی خدا کے لیے معاف کر دے۔ ہر نماز سے پہلے بیٹھ کر اپنے آپ سے حساب لے لو کہ پہلی نماز سے لے کر اس وقت تک کتنے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو آدمی اپنے آپ سے حساب لیتا رہا، یعنی سوچتا رہا کہ کیا گناہ ہوئے اور سوچ کر کے اللہ سے استغفار کرتا رہا، اور اگر کسی آدمی کا حق ہے ادا کرتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنے آپ سے حساب لیا، کل میدان محشر میں وہاں حساب اس کا آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ تو دنیا میں چپتا کراتا رہا ہے،
نامہ اعمال اس کا سیاہ ہے ہی نہیں. جتنی سیاہی جو گناہ لکھا جاتا تھا اللہ کے سامنے روز رات میں اٹھ کر روتا تھا، اے اللہ معاف فرمائے، اب نہیں کروں گا. تو جو گناہ ہوتا رہا معاف بھی دنیا میں ہوتا رہا ہے نہیں، اس کے بعد حساب کس چیز کا لے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات 100% صحیح ہے. جس نے دنیا میں اپنے آپ سے حساب لیا اور لیتا رہا اور معاف کراتا رہا، چکتا کرتا رہا، قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہو جائے گا. اس کو سمجھنا چاہیے اپنے سامنے. ارے بھائی موت تو آنی ہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. موت آنی ہے تو حساب بھی ہونا ہے. لیکن ایک طبقہ آپ کی امت میں ایسا ہوگا جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. وہ ایسا ہی طبقہ ہوگا جو دنیا میں حساب خود لیتا رہا اپنے آپ سے. پہلے مشائخ جو ہوا کرتے تھے وہ اپنے مریدوں کو، ذکر کرنے والوں کو اس چیز کی تلقین کیا کرتے تھے کہ محاسبہ اپنے آپ سے لیتے چلو، بیٹھ کر سوچو. ہر نماز سے پہلے چلو، ہر نماز سے پہلے دن میں 24 گھنٹے میں سونے سے پہلے ایک دفعہ کر لو. نہیں ہوتا بھائی جمعے کے دن کر لو. ایک ہفتے میں اگرچہ کچھ یاد رہیں گے، کچھ بھول جاؤ گے. سب سے بہترین تو یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے 5 منٹ بیٹھ کے آج ہی چکتا کر لو. ہمارا تو حال یہ ہے. ایسے بھی مسلمان ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی استغفار نہیں کیا. یاد بھی نہیں آتا ہے کہاں سے معاف کریں، حساب کہاں سے لیں اپنے آپ سے. یاد ہی نہیں رہتا کہ محاسبہ بھی کوئی چیز ہے. لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے. مشائخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مرید تھا دلی کا، اسے ہدایت تھی کہ ہر جمعے کے دن جامع مسجد کے حوض کے پاس جب خطبہ شروع ہونے کو ہو تو 5-10 منٹ پہلے کھڑے ہو کر کے سارے ہفتے کے گناہوں کا اعلان کرو. ایک دفعہ کر دیا، 2 دفعہ. اب اس خوف میں کہ مجھے اعلان کرنا ہے، گناہوں سے بچنا شروع کر دیا. کیسی بہترین ترکیب تھی. یہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ تھا. آدمی کو اس کا احساس ہی ہوتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ، جب اعلان کرتا تھا کچھ دنوں کے بعد لوگ جمع ہونے لگے اس کے ارد گرد، بھائی ابھی اعلان کرے گا یہ کیا کیا گناہ کیے اس نے. خود شرم آنے لگتی ہے. تھوڑے دنوں کے بعد چھوٹ گیا، ختم ہو گیا. یہ بہترین چیز ہے کہ محاسبہ اپنے آپ سے کرے اور روز اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رو کر کے جو گناہ ہیں، اے اللہ یہ ہو گیا، یہ معاف فرمائے، اب نہیں کروں گا. تو اللہ کے ذکر کی توفیق بھی ہوگی، پابندی بھی ہوگی، قبولیت بھی ہوگی. یہ 2 بڑی بنیادی چیزیں ہیں جو رکاوٹ ہیں. آدمی پرچہ دیتا ہے کہ پابندی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی پابندی؟ کیا موت کا خطرہ نہیں ہے؟ ہمیشہ زندہ رہے گا؟ یا حساب و کتاب پر ایمان نہیں ہے؟ یہ سب کچھ ہے تو یاد کیوں نہیں آتا؟ یاد کرنا ہی ہے
اگر یاد ہے اور یاد کرنا ہے اور بھیک مانگتا ہے اور آدمی کے دل میں خوف ہے تو اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق بھی ہوگی، اللہ کی طرف سے پابندی بھی ہوگی، ذکر کا انجام یعنی اللہ سے محبت، اللہ چاہے گا تو یہ بھی ہوگا۔ اب تو جانے والے ہیں، یہ چیز ہے، اس کا خیال رکھیے اور برابر اللہ کے حضور میں پہنچ کر کے روزانہ محاسبہ کر کے اللہ سے معاف کرائیے۔ تو جو رکاوٹیں ہیں دونوں، کسب حلال اور معاصی اور گناہوں سے بچنا، یہ بڑی بنیادی چیز ہے جو آدمی کو برباد کرتی ہے۔ ان دونوں سے بچنا ممکن ہونے کا راستہ یہی ہے۔ اگر ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ کے ذکر کی توفیق بھی ہوگی، اللہ کے ذکر کی پابندی بھی ہوگی اور قبولیت یعنی اللہ کی محبت بھی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی زندگی کو کارآمد زندگی بنائے اور محاسبہ نفس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی آباد فرما دے اور آخرت کو بھی آباد فرما دے، اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے، ذکر کی توفیق عطا فرمائے، پابندی عطا فرمائے اور اس کا بہترین انجام یعنی اللہ کی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ صلی اللہ